دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فٹ بال اس وقت ہماری دنیا کا سب سے مشہور کھیل ہے، کیونکہ جتنی دیوانگی اور پاگل پن کے ساتھ اس کھیل کو کھیلا اور دیکھا جاتا ہے، اتنی دیوانگی اور پاگل پن کے ساتھ آج کے دور میں دنیا کا نہ تو کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی کھیل دیکھا جاتا ہے۔ یعنی فین فالوئنگ کے معاملے میں فٹ بال کے سامنے دور دور تک دنیا کا کوئی دوسرا کھیل نظر نہیں آتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ کھیل جتنا زیادہ مشہور ہے اور جتنا زیادہ جنون اور پاگل پن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ فٹ بال دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کھلاڑی ہر وقت چوٹوں کی زد میں رہتا ہے، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ نہ جانے کب کسی کھلاڑی کو کسی بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فٹ بال اتنا زیادہ خطرناک کھیل ہے کہ اگر صرف اور صرف پچھلے 30 سے 40 سال کا ریکارڈ اٹھا کر بھی دیکھا جائے تو ہماری پوری دنیا میں سینکڑوں ایسے کھلاڑی ملیں گے کہ جن کو صرف اور صرف فٹ بال کی وجہ سے اپنی جانیں گنوانی پڑی ہیں، یعنی فٹ بال کے میدان پر ہی ان کو اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا ہے۔ ویسے تو یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں پھر بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے 8 ایسے فٹ بالر سے ملوائیں گے کہ جو اپنے دور میں حد سے زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے، مگر ان کو کھیل کے میدان پر ہی فٹ بال کی وجہ سے اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا تھا، یعنی فٹ بال کھیلتے ہوئے ہی فٹ بال کے فیلڈ پر ان کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، فٹ بال کے فیلڈ پر ہی مرنے والے ان پلیئرز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر نام ہے چیک ٹوئٹے کا۔ چیک ٹوئٹے ایک آئیویرین پروفیشنل مسلم فٹ بالر تھا کہ جو ڈیفینسو مڈ فیلڈر کے طور پر کھیلا کرتا تھا۔ چیک ٹوئٹے نے اپنی پوری زندگی میں لگ بھگ 156 کے قریب میچ کھیلے تھے۔ انہوں نے نہ صرف 2014 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لیا تھا، بلکہ سن 2015 میں ہونے والے افریقن کپ آف دی نیشن میں بھی ایک بڑا رول پلے کیا تھا، مگر پھر 5 جون سن 2017 کو اچانک سے اس وقت ان کی فیلڈ پر ہی موت ہو گئی تھی کہ جب یہ چائنا کی راجدھانی بیجنگ شہر میں فیلڈ پر اپنی ٹریننگ لے رہے تھے۔ ان کی وفات کو پوری دنیا کی میڈیا نے بھرپور طریقے سے کور کیا تھا اور بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کی آخری رسمیں پوری کی گئی تھیں۔ دوستو، اس لسٹ میں اب دوسرا نام ہے اینٹونیو پیورٹا کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ ایک اسپینش پلیئر تھا کہ جو سیویلا کے لیے کھیلا کرتا تھا، مگر پھر 25 اگست سن 2007 میں ایک کھیل کھیلتے ہوئے ہی فیلڈ پر ہی ان کو ایک دل میں درد محسوس ہوا، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر گئے۔ بیسک علاج کے بعد ان کا یہ درد ٹھیک بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنے قدموں پر چل کر ہی فیلڈ سے ریسٹ روم کی طرف گئے تھے۔ وہ میچ بھی دوبارہ شروع کروا دیا گیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد ہی یہ خبر ملی تھی کہ ریسٹ روم میں موجود اینٹونیو پیورٹا کو وہ درد پھر سے ہونے لگا ہے۔ ان کو بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا اور پھر 2 دن کے بعد ہی ڈاکٹرز نے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ ان کے دل میں ہونے والا جو درد ہے وہ یقیناً بہت زیادہ خطرناک ہے اور اب یہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ فی الحال 22 سال کی عمر میں انہوں نے بالکل اس وقت اس دنیا کو الوداع کہا کہ جب یہ باپ بننے والے تھے۔ اس لسٹ میں اب تیسرا نام محمد فہد کا ہے۔ محمد فہد ایک کویتین پلیئر تھے اور ان کا جنم بھی 1981 میں کویت دیش میں ہی ہوا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے میچز کھیلے تھے اور بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی تھیں۔ ان کو آج بھی ایک مڈ فیلڈر پلیئر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے مئی سن 2013 میں جب یہ ایک میچ کھیل رہے تھے تو میچ کے دوران ہی یہ اپنے ایک پلیئر سے بڑی تیزی کے ساتھ ٹکرا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دماغ میں حد سے زیادہ خون بہہ گیا اور کئی دن کے لیے کوما میں چلے گئے۔ کئی دن لگاتار کوما میں رہنے کے بعد 17 جون سن 2013 میں ہی محمد فہد نے ہماری اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ دوستو، فٹ بال کے میدان پر ہی اس دنیا کو چھوڑنے والے ان فٹ بالرز کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے پیٹر کا۔ آپ کو بتا دیں کہ پیٹر کا جنم 12 ستمبر 1991 میں ہوا تھا اور ان کا تعلق بھی ہمارے دیش بھارت سے ہی تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن فٹ بال میچ کھیلتے وقت جب پیٹر نے گول کیا تو خوشی میں پاگل ہو کر سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہی یہ گردن کے بل کلا بازی کھا کر زمین پر گر گئے تھے۔ اس وقت وہاں موجود پلیئرز کو لگا تھا کہ پیٹر کی یہ چوٹ شاید کوئی معمولی چوٹ ہے اور جس طرح سے دوسرے پلیئرز عام طور پر چوٹل ہوتے رہتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے پیٹر بھی اگلے 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، مگر بدقسمتی سے گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے مڑ جانے کی وجہ سے یہ چوٹ حد سے زیادہ خطرناک بن چکی تھی اور اس چوٹ نے پیٹر کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی۔ 19 اکتوبر 2014 میں پیٹر کی صرف اور صرف 23 سال کی عمر میں ہی موت ہو گئی تھی۔ اس لسٹ میں دوستو اب اگلا نام انڈورینس آئیڈوہور کا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اینڈورینس دراصل ایک نائجیرین فٹ بالر ہوا کرتا تھا جن کا جنم 4 اگست 1984 کو ہوا تھا اور ان کی موت صرف اور صرف 25 سال کی عمر میں فٹ بال کے میدان پر ہی ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ 6 مارچ سن 2010 میں جب وہ ایک میچ کھیل رہے تھے تو میچ کھیلتے کھیلتے ہی مڈ فیلڈ میں گر گئے تھے۔
بعد میں جب ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا، راستہ میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ بعد میں رپورٹ سے یہ کلیئر ہوا تھا کہ دراصل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی ان کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ ہائی ہو گیا تھا اور یہی چیز ان کی موت کی وجہ بنی تھی۔ اس لسٹ میں 6 نمبر پر نام آتا ہے مارک ویون فو کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر فٹ بال فینس تو ان کو پہلے سے ہی جانتے ہی ہوں گے۔ دراصل یہ ایک کیمرونین فٹ بالر تھے جن کا جنم 1 مئی 1975 کو کیمرون میں ہی ہوا تھا۔ سن 2003 میں ان کی ٹیم انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیل رہی تھی اور اس میں ان کا سامنا کولمبیا سے تھا۔ یہ میچ کھیلتے ہوئے ہی میچ کے 72 منٹ میں اچانک سے مارک ویون فیلڈ میں ہی گر گئے تھے۔ ان کو فوراً فیلڈ کے باہر لے جایا گیا اور اسٹیڈیم کے میڈیکل سینٹر تک پہنچنے تک یہ بالکل صحیح بھی تھے، مگر پھر اچانک سے کچھ دیر کے بعد ہی ان کی موت ہو گئی تھی اور بعد میں رپورٹس کے ذریعے سے یہ کلیئر ہوا تھا کہ دراصل ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے فل او ڈونل کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل یہ ایک اسکاٹش پلیئر تھے کہ جنہوں نے ایک مڈ فیلڈر کے طور پر اپنی بڑی پہچان بنائی تھی۔ دوستو فل او ڈونل نے 2 بار اسکاٹش پی ایف اے ینگ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا تھا، مگر دوستو 29 دسمبر سن 2007 میں ایک میچ کھیلتے ہوئے ہی اچانک سے یہ فیلڈ پر گر گئے تھے۔ فیلڈ کے اوپر ڈاکٹرز کی طرف سے کچھ وقت تک علاج کیا گیا اور پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل میں پہنچنے کے کچھ دیر کے بعد ہی ان کو ڈاکٹرز کی طرف سے مرا ہوا گھوشت کر دیا گیا تھا اور جس وقت ان کی موت ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ بعد میں رپورٹس کے ذریعے سے یہ کلیئر ہوا تھا کہ ان کی موت بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فٹ بال کے میدان پر ہی ہماری اس دنیا کو الوداع کہنے والے ان پلیئرز کی لسٹ میں اگلا نام کرسچیانو جونیئر کا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ کرسچیانو جونیئر دراصل ایک برازیلین فٹ بالر ہوا کرتے تھے جن کا جنم 5 جولائی 1979 کو ہوا تھا، مگر یہ ڈیمپو نام کے ہمارے ایک انڈین کلب کے لیے ہی کھیلا کرتے تھے۔ کرسچیانو جونیئر کی موت اس وقت ہو گئی تھی کہ جب سن 2004 میں ایک میچ کے دوران وہ باکس کے اندر اپنا دوسرا گول کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور اس دوڑ میں ہی وہ اچانک سے وہاں پر موجود گول کیپر سے بری طرح سے ٹکرا گئے تھے۔ ان دونوں کا یہ ٹکراؤ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ٹکراتے ہی جیسے ہی کرسچیانو فیلڈ پر گرے تھے، فیلڈ پر گرتے ہی تڑپ تڑپ کر کچھ لمحوں کے اندر ہی انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ حالانکہ دوستو بعد میں یہ شکایت بھی کی گئی تھی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا تو کرسچیانو کی مدد کے لیے نہ تو اسٹیڈیم میں اور نہ ہی پچ پر کوئی ڈاکٹر موجود تھا، جس کی وجہ سے کرسچیانو کو اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔